اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک آسان ترین عمل جسے ہم اپنی غفلت کی بنا پر ضائع کرتے ہیں وہ ہے سلام کو عام کرنا۔ سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب بھی مومن مومن سے ملے تحیہ یہی ہونا چاہیے۔ آج ہم اس کو نظر انداز کر چکے ہیں نا۔ ہوتا یہ ہے کہ ملتے ہیں تو ہیلو ہائی ہو جاتی ہے، بعض اوقات وہ بھی تکلف نہیں ہوتا، اتو کتو آیا والی رویہ ہوتا ہے، اور جاتے وقت کیا ہوتا ہے اللہ حافظ، یا پھر اگر زیادہ ہی کچھ ماڈرن ہے تو پھر کیا ہوتا ہے سی یو۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو چاہے کہیں سی یو بھی کہہ لیں، اللہ حافظ بھی کہہ لیں، مگر آخر میں السلام علیکم ضرور کہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بلا شک و شبہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کے اندر سے باہر کا حصہ نظر آتا ہے، باہر سے اندر کا حصہ نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بالا خانے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں، سلام عام کرتے ہیں، اور رات کو جب دوسرے لوگ سو رہے ہوں تو وہ نماز پڑھتے ہیں۔ بالا خانوں سے مراد یہ نہیں کہ خالی بالا خانے ملیں گے، اصل بات یہ ہے کہ ایسے گھر جو ڈبل سٹوری ہوں گے، محلات ایسے بنے ہوئے، اور کیسے خوبصورت ہوں گے، اندر سے باہر، باہر سے اندر جھلکتا ہوگا، شیشے کے ہوں گے۔ اور اللہ رب کریم کن کو دیں گے؟ جو عام کرتے ہیں سلام کو۔ تو کیسے سلام عام کیا جائے گا؟ سلام کیا جائے، مومن جب مومن سے ملتا ہے سلام کرتا ہے، الگ ہوتا ہے تو سلام کرتا ہے۔ سلام کے بے شمار فوائد ہیں۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے تکبر سے بچاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سلام میں پہل کرتا ہے اس کا دل تکبر سے محفوظ رہتا ہے، کہ جب بھی کسی سے ملے سلام میں پہل کرے۔ سلام میں پہل کرنے والے کو 99 میں نیکیاں ملتی ہیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ یعنی کون سا مشکل عمل ہے یہ؟ کوئی دقت طلب کام تو نہیں ہے، زبان پر کتنا ہلکا ہے، نامہ اعمال میں بہت بھاری ہے یہ کام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ایک شخص دوسرے کو سلام کرے گا تو سلام کرنے کا مقصد صرف اور صرف جان پہچان ہوگی، یعنی جن کو جانتا ہوگا اسی کو سلام کرے گا، اس بنا پر نہیں کہ مومن مومن ہے تو سلام کرے۔ جیسے دکان پر جاتے ہیں، دکاندار کو سلام نہیں کرتے، کسی سے کام کہتے ہیں یعنی کلی وغیرہ سے کسی سے اسے سلام نہیں کرتے، آغاز سلام سے نہیں کرتے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو سلام سے آغاز نہ کرے اس کی بات کا جواب مت دو یہاں تک کہ وہ سلام کر لے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ سلام تو صرف ہم رتبہ بندوں سے ہوگا، حالانکہ مومن تو مومن کا بھائی ہے، ہوتا ہی ہم رتبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے عام ہو جائے گی کچھ باتیں، اور ان میں سے ایک بات کیا ہے؟ خاص لوگوں کو سلام کرنا، کہ جن کو جانتے ہیں یا جو رتبے میں ہم سے بہتر ہیں دنیاوی طور پر، انہی کو سلام کیا جائے گا۔ لوگ ہر کسی کو سلام نہیں کریں گے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان کو سلام کرو، چاہے تم اسے جانتے ہو یا تم اسے نہیں جانتے۔ عبداللہ بن سلام سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلام۔ اے انسانوں، اے لوگو، سلام کو عام کرو، کھانا کھلایا کرو، رشتہ داریاں جوڑے رکھو، اور جب رات کو لوگ سو رہے ہوں تو نماز ادا کیا کرو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ آپ نے حدیث کے الفاظ سنے، آپ کو مبارک ہو، الحمدللہ مجھے بھی پڑھنے کی توفیق ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کو سلام کہو، چاہے تم اسے جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمان پر 6 حقوق ہیں، 6 رائٹس ہیں، اور ان 6 میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب بھی ملے سلام کہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں داخل ہونے کا طریقہ بھی یہی بتایا کہ سلام کرو اور پھر داخل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے ابو ہریرہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا، تم تب تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان والے نہ ہو جاؤ، مومن نہ بن جاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحبوا، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحابیتم، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ جس پر عمل کرنے لگو تو تمہیں باہم محبت ہو جائے؟
افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام عام کرو۔ حدیث دوبارہ دہراتی سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم تب تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ ہو جاؤ، اور تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں جس پر تم عمل کرو تو باہم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو؟ سلام کو آپس میں عام کرو، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو۔ تو جب ملیے سلام کہیے، جب الگ ہوئیے سلام کہیے، اگر آپ کو اللہ حافظ کہنا پسند ہے ضرور کہیے، لیکن آخر میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا مت بھولیے۔ ملیے تو آپ بے شک ہیلو ہائی کیجئے بعد میں، لیکن پہلے کہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چھوٹوں کو سکھائیے، دوسروں کو بتائیے، اس کا انعام بتائیے، تاکہ سلام کا شوق پیدا ہو۔ یہ مومن کی پہچان ہے۔ اور یاد رکھیے، جنتی بھی جب جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے ان کا استقبال السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر کریں گے، اور جنتی جب باہم ملیں گے ایک دوسرے سے جنت میں تو تب بھی ایک دوسرے کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہی کہیں گے۔ یہ وہ تحیہ ہے، وہ استقبالیہ کلمہ ہے جو جنت میں بھی عام ہوگا، تو دنیا میں کہنے کی عادت ڈالیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ پھر اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ جنت، اور جنت میں بھی بالا خانے۔ کیسے بالا خانے؟ جن میں سے اندر سے باہر اور باہر سے اندر دکھتا ہوگا۔ اللہ رب کریم ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان نعمتوں سے نوازے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔